سنو، دعا مانگ کر مایوس مت ہو جایا کرو کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، قبول ہوگی یا نہیں۔ دعا مانگ کر نتیجہ بس اللہ کے حوالے کر دیا کرو۔ زندگی میں بہت ایسے موقع آئیں گے جہاں تمہیں وہ حالات سمجھ نہیں آ رہے ہوں گے، مگر تم اللہ پہ توکل رکھنا اور دعا جاری رکھنا۔ کبھی کبھی جب تمام دروازے بند نظر آتے ہیں، وہیں سے ہی قبولیت کے دروازے بھی کھلنے ہوتے ہیں جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ تمہارے بہائے گئے آنسو بہت خاص مقام رکھتے ہیں اللہ کے وہاں، اور تمہاری یہ درد بری تڑپتی اور سسکتی ہوئی آواز وہاں ساتویں آسمان تک سنی جاتی ہے۔ تمہارے بہتے آنسو اور اٹھے ہوئے ہاتھ وہ رب عرش سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کتنا خوبصورت تصور ہے کہ جو پوری دنیا کا مالک ہے وہ تمہارے ایک بھی عمل سے بے خبر نہیں ہے۔ کبھی کبھی راستے میں یہ آزمائشیں آپ کو سکون اور قبولیت کی منزل تک پہنچنے کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہیں۔ حالات ساتھ نہیں دے رہے، ہاتھ اٹھنا بند نہیں ہو رہے، لب وہ ایک دعا کہنا کبھی بھولتے نہیں ہیں، صبر جواب دینے لگا ہے، راستے نظر نہیں آ رہے، دل تھکنے لگا ہے، سب مخالف ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو کس طرح توکل رکھے ہوئے وہ دعا مانگ رہے ہو۔ تو کیا پتہ تم بس قبولیت کے قریب پہنچنے ہی والے ہو۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگے اور راستے تنگ نظر آئیں، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہونی ہوتی ہے۔ اور ہم نے جیسے باقی امتحان پاس کر لیے، اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے اللہ پر توکل رکھ کر۔ لوگوں کی باتوں سے کبھی پریشان نہیں ہوتے، لوگ تو ہمیشہ تمہیں گرانے میں لگے رہیں گے، لیکن تم نے کبھی ہمت نہیں ہارنی ان کی باتیں سن کر۔ وہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اس کی نظر سے کچھ چھپا ہوا نہیں، لہٰذا حالات کیسے بھی ہوں کبھی مایوس نہ ہونا اور بس اللہ پر مضبوط توکل رکھنا۔ اللہ نے ہمیں دعا مانگنا سکھایا ہے، اسی لیے تاکہ ہم دعا مانگیں اور اللہ قبول فرمائے۔ مایوسی کے دن آئیں گے، کبھی کبھی غموں کا پہرا بھی ہوگا، دل بے چین بھی ہوگا اور تم تھک بھی جاؤ گے دعا مانگتے ہوئے، مگر یاد رکھنا یہ چیزیں انسان کی فطرت میں شامل ہیں۔ انسان بہت جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے سب جلدی سے ہو جائے، مگر اللہ وہ دعا تبھی قبول فرمائے گا نا جب اس کا بہترین وقت ہوگا۔ اس وقت کی دیری کو اپنی مایوسی کا سبب مت بنا لو، بس یقین رکھو کہ یہ دیری تمہیں کمزور نہیں کر سکتی یا کوئی بھی مشکل تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا۔ تم تو مومن ہو، اور مومن کمزور نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے پاس اللہ ہے، وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں کرتا، گرنے سے پہلے ہی سنبھال لیتا ہے۔ دعا کرنے والے تو بس صبر کرتے ہیں، جنہیں واقعی یقین ہونا کہ دعا قبول ہونی ہے، وہ پھر وقت کو گنا نہیں کرتے، وہ راستوں کو نہیں دیکھا کرتے کہ وہ کتنے مشکل ہیں، وہ پھر توکل کی ڈور کو مضبوطی سے تھامے چلتے رہتے ہیں جب تک اپنی منزل کے قریب نہیں پہنچ جاتے۔ ان کے حوصلے ان کے ڈر سے زیادہ مضبوط ہوا کرتے ہیں، وہ مکڑی کی جالی کی طرح کمزور نہیں ہوتے، بلکہ پہاڑ کی چٹان جیسے مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ دعا تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ دعا تو وہ سب کچھ ممکن بنا دیتی ہے جو اصل میں تمہیں ناممکن لگ رہا ہوتا ہے۔ دعا تو لا حاصل کو بھی حاصل بنا دیتی ہے اور کتنی خوشیاں ساتھ لاتی ہے۔ دعا میں اصل مرحلہ ہی صبر کرنا اور توکل کرنا ہوتا ہے، اور جب اس مرحلے میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ انعامات کو ہمارے نصیب کا حصہ بھی بنا دیتا ہے۔ اس ممکن اور ناممکن، حاصل اور لا حاصل کی جنگ سے باہر نکل آؤ۔ تمہاری رب کے وہاں ناممکن جیسا کوئی الفاظ نہیں، لہٰذا جب دعا مانگتے ہیں تو ممکن اور ناممکن کی قید سے نکل جاتے ہیں، پھر توکل رکھا کرتے ہیں، پھر دعا مانگ لیا کرتے ہیں۔
ابھی غم یا پریشانی کے دن آئے ہوئے ہیں تو سکون کے بھی تو آئیں گے۔ ابھی غم کے آنسو ہے تو خوشی کے آنسو بھی تو آئیں گے۔ تمہارا رب تمہیں تمہاری برداشت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ یہ حالات بس کمزور کر دیتے ہیں، اور یہ نارمل ہے، ہم کمزور پڑ سکتے ہیں کبھی کبھی، لیکن اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو نہیں ہو سکتے نا۔ اور یہ حالات تو آپ کو ابھی مضبوط بنا رہے ہیں۔ اللہ نے جب فرما دیا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو پریشانی کی کیا بات، کس بات کا غم؟ پھر تو کوئی سوال بچتا ہی نہیں۔ وہ رب تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے اس کا حل بنا کر رکھتا ہے۔ وہ تمہیں آزمانے سے پہلے تمہارے حصے کی خوشیاں سنبھال کر رکھتا ہے۔ وہ تمہیں درد دینے سے پہلے اس کا مرہم تیار کر کے رکھتا ہے۔ اور یہ سب اللہ کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تمہاری مایوسیاں تو تمہیں کمزور کرنے والی نہیں ہیں۔ تم تو بہت بہادر ہو، دیکھو کس طرح ڈٹ کے کھڑے ہو، اتنا وقت گزر جانے کے باوجود بھی۔ تم ایک بار چلنے کی ٹھان تو لو، اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ راستے خود بنائے گا تمہارے لیے۔ تم صبر کرنے والی تو بنو، تم شکر گزار تو بنو، تم مضبوط تو بنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ فکر مت کرو تمہارا ناممکن کام جو محض صرف تمہاری سوچ تک ناممکن ہے، وہ رب پلک جھپکتے ہی کرنے پر قادر ہے۔ تم بس اپنے دل سے سارا خوف نکال دو۔ جب سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو مایوسی کیسی؟ جب دعا اللہ سے مانگ رہے ہو، وہ واحد ذات جس نے صرف 7 دن میں یہ حسین کائنات بنائی ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آہوں، سسکیوں اور صبر سے بری ہوئی دعائیں رد ہو جائیں؟ کیسے ممکن ہے وہ قبول نہ ہو؟ اب دعا شروع کر لی ہے تو پیچھے پلٹ کر دیکھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایسا سمجھو کہ تمہارے لوٹ کر جانے کی تمام کشتیاں جل چکی ہیں، اب بس آگے منزل ہے اور اس تک کسی طرح پہنچنا ہے۔ یہ کن کی طلب تمہارے دل میں اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، کیونکہ شیطان کبھی تمہیں اللہ پر مسلسل یقین رکھنے پر آمادہ نہیں کرتا۔ یاد رکھو، دیکھو تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ کوئی فاصلہ نہیں ہے اور نہ کوئی تیسرا شخص ہے۔ تم اپنی بات سیدھے اللہ سے کر سکتے ہو، تمہیں کسی تیسرے شخص سے نہیں کہنا پڑتی کہ وہ تمہارا پیغام اللہ تک پہنچا دے۔ اللہ نے کوئی حدود نہیں رکھی دعائیں مانگنے کی۔ تم جتنی بار چاہے اللہ کو پکارو، جتنی بار چاہے کچھ بھی مانگو، وہ دے گا، وہ ضرور دے گا تمہیں۔ رات کے اندھیرے میں ایک بڑے سے پتھر کے نیچے، ایک گہرے سوراخ میں ایک چھوٹی سی چونٹی کے چھوٹے سے قدموں کی آہٹ کو بھی جانتا ہے تمہارا رب۔ پھر وہ تمہاری پکار سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ اس لیے مایوس مت ہوا کرو کہ وہ تمہاری صدا نہیں سن رہا، وہ سب سنتا جانتا ہے، اور اس کے ایک کن پر پلک کی جھپکنے سے پہلے زندگیاں بدلتی ہیں، نصیب پلٹتے ہیں اور غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں۔ انسان نہ کبھی کبھی بہت بے بس ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ بس اب اس سے اور برداشت نہیں ہوتا، اور یہ حالات تو کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے جیسے وہ اس کی مشکلات اب حل نہیں ہو سکتی، یا وہ دعا اتنے وقت بعد قبول نہیں ہو سکتی۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ سب باتیں تم ایک وقت بعد بھول جاؤ گے، مگر اللہ کبھی کچھ نہیں بھولتا۔ انسان بہت بے صبرا ہے، وہ چاہتا ہے ہر چیز بس جلدی سے ہو جائے، اس لیے اسے لگتا ہے جیسے اللہ اس کی نہیں سن رہا۔ یاد رکھو کہ اللہ کی دیری کا مطلب انکار نہیں ہوتا۔ اللہ بس ہر کام تب کرتا ہے جب اس چیز کا صحیح وقت ہو، مگر ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ یاد رکھو، اگر اللہ نے مانگنے کی توفیق عطا کر دی ہے نا، تو پھر کوئی دنیا کی طاقت تمہیں وہ چیز لینے سے نہیں روک سکتی۔ کوشش تم کرتے ہو، راستے اللہ بناتا ہے، اور اللہ راستے خود بناتا ہے، نکالتا نہیں ہے۔ اور وہ رب ایسے ذریعوں سے تمہاری مدد کرتا ہے کہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہاں، بس شرط ایک ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو نے ارادہ کر لیا ہے تو توکل رکھ،
اس لیے بس اللہ پر چھوڑ دو، پھر اللہ اکیلا کافی ہو جائے گا تمہارے لیے انشاءاللہ۔